اللہ رب العزت مسلمان بندوں جو نماز پڑھتے ہیں اس پہ فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ وہ فرشتے جو زمین پر صبح دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں مساجد میں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں فلاں مسجد سے، وہاں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے نمازی بندے کی تعریف کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے فرما بردار بچہ جو ہو ماں باپ کا تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے یہ دیکھو میرا بچہ۔ اسی طرح فرما بردار بندہ جو اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر بھی ہے۔ اس کے باوجود آپ اس حدیث کو سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ رات کے فرشتے کچھ دن کے، اور فجر اور عصر کی نماز میں سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے رات کو زمین پر رہے تھے وہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور اب دن والے جو فرشتے آنے تھے وہ فجر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں، وہ عصر کی نماز پڑھ کر وہ پھر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب بھی یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے؟ فلاں مسجد سے۔ وہاں میرے بندے کے دیکھا وہ کیا کر رہے تھے؟ جب تم گئے تھے تب کیا کر رہے تھے؟ جب تم آئے ہو تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جب گئے تھے، یعنی جب وہ آئے تھے فجر کی نماز کا تھا نا ٹائم، تو وہ فجر میں شامل ہو گئے۔ کہتے جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہاں سے زمین سے ہم آسمان پر آئے تو بھی نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے، یعنی عصر کے ٹائم جب وہ واپس جا رہے ہیں تو بھی وہ بندہ آیا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں ان بندوں پر جو اللہ کی بندگی میں لگے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی یہ دیکھ بھال جو جاتے ہیں یہاں سے زمین سے آسمان پر، یہ اصل میں اسلامی جو رات ہے وہ عصر کے بعد شروع ہو جاتی ہے صبح کی نماز تک، اور دن جو ہے صبح کی نماز سے عصر یا مغرب کے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھاتے تھے کہ رات شروع ہو گئی عصر کے بعد۔ ہماری تاریخ بھی بدل جاتی ہے، اب جو رات ہے نا، ابھی انگریزوں کی تاریخ رات 12 بجے بدلے گی، ہماری بدل گئی ہے۔ سورج غروب ہوا تو ہماری اگلی ڈیٹ شروع، کل سورج غروب ہونے تک یہی رہے گی، ان کی 12 سے 12 ہے۔ تو جو فرشتے آتے ہیں رات کو، جو فرشتے آتے ہیں دن کو، وہ زمین پر پھرتے ہیں، مساجد میں بھی پھرتے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں۔ اللہ جانے وہ کتنی تعداد میں، اربوں میں ہیں، کھربوں میں ہیں، کتنے ہیں، ایک ہے، دو ہے۔ تو اللہ کے فرشتے دن کو بھی زمین پر اترتے ہیں اور رات کو بھی، اور یہ دن کو جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کی نماز ادھر زمین پر آ کر پڑھتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ اب وہ رات والے عصر میں آ جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت دونوں فرشتے جمع ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈیوٹی دن کی ہے وہ بھی عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اب آئے ہیں رات کی ڈیوٹی کے لیے وہ بھی وہیں دونوں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں قسم کے۔ اسی طرح فجر میں بھی دونوں قسم کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، رات والے بھی فرشتے فجر پڑھ کے جائیں گے، دن والے فجر میں آ گئے، تو لہٰذا رات اور دن کے دونوں فرشتے دو نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ فجر پابندی سے پڑھو، اور بہت کم لوگ پڑھتے ہیں فجر، شروعات اللہ کے، فجر پابندی سے پڑھو، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اپنے دن کا آغاز کرو، اور رات کوشش کرو جلدی سو۔ اور عصر کی بہت تاکید ہے قرآن میں بھی، یہ قبر میں بھی جب مومن کو پوچھا جاتا ہے تو اسے، اگر وہ نمازی تھا تو اسے عصر کا وقت نظر آتا ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو فرشتوں کہتا ہے ٹھہرو میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔
فرشتے چلے جاتے ہیں، وہ بس نماز نہیں ہے تو قیامت، یعنی وہ نماز میں ہی مگن ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قیامت کا دورانیہ اس کے لیے سپیڈ سے ختم ہو جاتی، کوئی تنگی نہیں ہوتی اس کی قبر، رحمت بھیج دی جاتی۔ تو نماز بہت ساری خرابیوں سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نماز جنت کی، یعنی نماز پڑھو گے تو جنت کی چابی لگے گی نا۔ اور یہ بھی الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ بہت ساری حدیثیں قرآن میں بھی 700 بار کم و پیش، حدیثوں میں بھی سینکڑوں بار، سفر میں، بیماری میں جیسی پڑھی جائے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ کے، اشارے سے، سفر میں ہو، سیٹ پر، پانی میں ہو، جیسے بھی آپ نے رات دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کر لیا، بہت خوشی ہوتی ہے۔ میاں حمزہ صاحب باہر ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، یورپ میں شفٹ ہو گئے۔ وہ پچھلے دن میں نے جب میری گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میں نماز مس نہیں کرتا، ان کی عادت پکی کر دی۔ کچھ بچے پرانے ہمارے الحمدللہ پکے ہیں، ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں، کام آئیں گے بھائی ہمارے جیسے بچہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، نیک بچہ ہوگا، کام والا ہوگا، ماں باپ کی ادھر بھی عزت ادھر بھی عزت۔ اور بچہ ہی فراڈیا ادھر بھی بےزتی اگے بھی لترول کہ سیدھا کیوں نہیں کیتا تو جے چنگا ہے ادھر بھی عزت ادھر بھی، اسی طرح استاذ کا تو چند ہیں، بہت زیادہ تو بگڑ گئے ہیں، معاشرے کی ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ کہہ رہا جی میں جب بھی جتنی بھی سواری ہو، جب ٹائم ہوتا ہے دگانا سفر میں پڑھتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک، سارا دن ٹریول 90 کلومیٹر سے زیادہ اس نے گھومنا ہے تو پڑھ سکتے، جہاں بھی گاڑی سائڈ پہ لگائی وہیں بیچ میں کپڑا رکھا، بچھایا دونوں تو دگانا پھر آگے۔ تو اس پچھلے دن پوچھ رہا تھا، ایک تحریہ میرا کسٹمر سواری بیٹھی ہوئی تھی، جب میں دوپہر پڑھے اس نے مجھے کہا کیا کیا، اس نے کہا میں اللہ کو سجدہ کو، اللہ کون ہے؟ وہ تحریہ نہیں نا مانتے، اب یہ مذہب پھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے سنڈے کریں گے، کوشش کریں آپ بھی اور دوسروں کو بھی نماز کی